بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الله العظيم۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس آیت پاک کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قضاء اور تقدیر کا بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو، زمین میں قحط یعنی غلے کی کمی، جس مسیح نے کال پہ گیا، بارش رک جانے کی، پیداوار نہ ہونے کی، پھلوں کی کمی کی اور کھیتیوں کے تباہ ہونے کی، اسی طرح تمہاری جانوں میں بیماریوں کی اور اولاد کے غموں کی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے یعنی زمین کو یا جانوں کو یا مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور انہیں لوح محفوظ میں لکھ دینا ہمارے لیے آسان ہے۔ یہ تو تقدیر ہے، یعنی جس دا انسان نو علم نہیں دتا گیا اور او دا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، یعنی جو تقدیر دا قلم چل چکا ہے وہ لوح محفوظ دے وچ اللہ پاک فرما رہا ہے بھی یہ سارے معاملات جڑے نا یہ لکھ دیتے گئے۔ یاد رہے کہ بندے کو پہنچنے والی ہر مصیبت اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، یعنی اللہ دا حکم نہ ہوئے نا موڑ کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بندے نو، کوئی دشمن بندے دا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ بعض مصیبتیں بعض وجوہات کی بنا پر بھی آتی ہیں، اور یہ وجوہات بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ گناہ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ دی تا یہ مہربانی نا بندے دیتے بے گناہ تو بندہ بہت زیادہ کردا ہے لیکن اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، اور بسا اوقات مومن کے گناہوں کو معاف کرنے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اسے مصیبت پہنچتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو کانٹا چبھنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص پر کوئی مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ یہ مصیبت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور اس بات پر غور کرے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا گناہ صادر نہ ہوا ہو
جس کے نتیجے میں اس پر یہ مصیبت آئی. یعنی پہلی گل تو یہ ہو گئی نا بھئی مصیبت، پریشانی، بیماری، تنگی یہ قسمت وچ لکھی ہوئی ہے، لیکن اسے تے نہ رہ جاوے. بندہ یہ بھی نال غور کر لے، کیونکہ یہ بھی اللہ پاک نال دسیا ہے نا بھئی جو کچھ تسی کردے ہو تواڈے ہتھاں دا جڑا کمائے ہوندا ہے او دی وجہ تو تواڈے اتنے مصیبت ہوندی. گناہ کرنا، اللہ دی نافرمانی کرنی، اس طرح دے معاملات دی وجہ تو. اس واسطے جدوں کوئی مصیبت بندے دے اتنے آوے، کوئی بیماری آوے، کوئی پریشانی آوے، تنگ دستی ہوئے، تو سب تو پہلے بندہ اپنے کردار تے غور کرے کہ میرے کول کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جس وجہ تو ایسا ہو رہا ہے. توبہ طیب ہوئے، استغفار کرے، اللہ پاک کو دعا کرے. وہ تقدیر تے جو لکھیا ہے سو لکھیا ہے، لیکن وہ چارہ کرے، یعنی کوشش کرے اسے گل تے نہ سٹ دے بھئی یار جڑا کچھ لکھیا ہے ہونا ہی ہونا، ہاں میں باویں جتنی اللہ دی نافرمانیاں کردا رہیں تو مطلب یہ جڑا کچھ لکھیا ہے اس کے نتیجے چ ہونا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے اتنے غور کرے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اس مصیبت کے ٹلنے کی، اور اس سے امید رکھے کہ وہ اس مصیبت کے سبب اس کے گناہ مٹا دے اور اس کے درجات بلند فرما دے. ایسا کرنے سے ذہن کو سکون نصیب ہوگا، دل کو تسلی حاصل ہوگی، اور مصیبت پر صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں نو جڑیاں تکلیفاں دیندا ہے یا انہاں دے اتنے جڑیاں مصیبتاں آندیاں نے، پریشانیاں آندیاں نے، وہ ایک آزمائش ہوندی. ایک بندہ نیک ہوئے، پرہیزگار، متقی ہوئے، اس تے اگر مصیبت آندی ہے نا تو اس وچ اللہ پاک اس نو آزماندا ہے اور اس تے درجات دی بلندی ہوندی. اس واسطے اسی انہاں دے وچ شمار نہیں جڑے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے ہوندے، یعنی پہنچی ہوئی ہستیاں، بزرگ ہستیاں. اسی اپنے آپ نو گناہگار ہی سمجھیے، اور جو ساڈے کولوں غلطی ہو جاوے، کوئی اللہ پاک دی نافرمانی ہو جاوے، تو اسی سوچیے کہ شاید اسے دی وجہ تو ساڈے اتنے مصیبت آئی. دوئے پاسے جا بھی یہ نہیں، کیونکہ گناہ گار بندہ جڑا ہے نا وہ ہمیشہ ہی سوچیندا ہے کہ میری غلطی ہونی ہے، کائی میرا کوئی گناہ ہو سی جی وجہ تو میری پکڑ ہوئی، اور پھر وہ توبہ طیب ہوئے، اپنے گناہاں دی اللہ پاک کو معافی منگے. انشاءاللہ اللہ پاک معاف کرن والا ہے، مصیبتاں دور فرماون والا ہے. آمین بجاہ نبی. آمین. السلام علیکم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه آمین.